وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے، اور قریب نہ جانا اس درخت کے کہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ہم نے فرمایا، یہ جواب متکلم ہے فعل ماضی، ہم نے فرمایا یا آدم، اور یا سے ندا ہے آدم علیہ السلام کو، اے آدم اسکن، واحد حاضر فعل امر حاضر معلوم، انت ضمیر یا آئی، اسکن میں تو پہلے ہی انت ضمیر مستتر واجب الاستتار کہ اس کا چھپا رہنا واجب ہے، تو پھر آگے انتا کیوں آ گیا؟ تو کہا اندر بھی انتا ہے اور ظاہر بھی کیا انتا، تو پہلے انتا جو اسکن میں ہے اس کی تاکید دوسرا انتا، تو وہ موقد ہو گیا اور یہ تاکید ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ تاکید. تو کہتے ہیں اسکن انتا تاکید للضمیر المستتر، جو میں نے بتا دیا، جو اسکن کے اندر پوشیدہ ضمیر انتا ہے اس انتا کی یہ تاکید ہے. کیوں تاکید؟ پھر سوال یہ ہے کہ یہ تاکید کیوں لائے انتا، جبکہ اس میں تو پہلے ہی وہ فائل پوشیدہ ہے تو انتا کیوں کہتے لیا تیفا علیہ، تاکہ اس پر وزوجکا کا عطف ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہو جائے. وگرنہ آپ نے پڑھا کہ اس کن تو فعل ہے تو اس کے اوپر وزوجکا اسم ہے، اس کا عطف کیسے بڑھے گا؟ انتا جو اس کے اندر ضمیر ہے تو اس کے عطف کے لیے ضمیر منفصل لانی پڑے گی. تو اب وہ ضمیر منفصل لائے تو جس کی وہ انتا جو پوشیدہ ہے اس کی تاکید ہوئی، تو اب اس انتا کو معطوف علیہ بنا لیں گے اس کے ساتھ اور یہ معطوف ہو جائے گا، تو پھر اس کا عطف اس پہ پڑ جائے گا. وگرنہ وہ جو آپ نے پڑھا کہ یہ اس کی جز ہو جاتی ہے، جز کے مرتبہ میں ہوتا ہے تو پھر کلمے کا عطف جز پر نہیں پڑتا. تو جب انتا نکال لیا تو یہ بھی کلمہ ہے تو وہ بھی کلمہ ہے، تو کلمے کا عطف کلمے پہ بڑھ جائے گا، جز پہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کو ذکر کیا عاطف علیہ وزوجکا، اور تیری زوجہ، آپ ٹھہریں اور آپ کی زوجہ ٹھہریں. وہ حوا وزت حوا ہیں بالمد تھی، مد کے ساتھ حوا، یہ مد کے ساتھ الف ممدودہ ہو گیا اس کے ساتھ. وہ کانا خلقها من ضلعه الایسر، اور اس حضرت حوا کی تخلیق آدم علیہ السلام کی بائیں پسری سے ہوئی. کس سے؟ بائیں پسری سے ہوئی. یہ آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی بائیں پسری سے ہوئی. تو فرمایا تم اور تمہاری زوجہ ٹھہریں الجنہ، کس میں؟ جنت میں. وکلا، اور آپ میں کل کلا تسنیہ مذکر حاضر ہے اور تقریباً حضرت حوا شامل ہے اس میں، لیکن مذکر کے لیے ہے کلا، تم دونوں کھاؤ، تو ہمارا حاضر معروف ہے منہا، اس سے، کس سے؟ جنت سے. کھانا راغدن یا عقلاً محذوف نکالا ہے کہ اس سے کھاؤ کھانا پیٹ بھر کر، پیٹ واسعاً یعنی کھلا، لا حجر فی، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بے روک ٹوک کھاؤ، بے کھاؤ. حیث شیتما، جہاں سے چاہو، شیتما پر جمع تسنیہ مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں سے تم کھاؤ چاہو. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اس کیا مطلب؟ یہاں قرب مکانی مراد ہے کہ مکان کے قریب نہ جانا؟ تو شارح کہتے ہیں بِأَكْلٍ مِّنْهَا، مطلب یہ ہے کہ اس درخت کو سے کھانے کے لیے قریب نہ جانا، یعنی اس درخت سے نہیں کھانا. اس یہ مطلب قریب نہیں جانا تو مبالغہ ہے، کیا ہے؟ نہیں کے ساتھ کہ جانا ہی نہیں، اس درخت سے کھانا نہیں. اس جیسے میں بولا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، نماز کے قریب ایک. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا، زنا کے تو کیا مطلب؟ قریب نہیں جانا.
زنا مبالغے کے ساتھ ہے کہ زنا نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا. تو یہاں بھی کہ درخت کے قریب نہیں جانا، مطلب کیا اس درخت سے نہیں کھانا، وہ درخت سے، اسے یہ عبارت ہے بالاکل منہا، کھانے کے ساتھ اس درخت کے قریب نہیں جانا، کھانے کے ساتھ. تو وہی الحنطۃ او الکرم او غیرہما، وہ گندم کا دانہ تھا یا انگور یا ان دونوں کے علاوہ تھا، ان دونوں کے. فتکونا من الظالمین، پھر تم دونوں یعنی فتصیرا، پھر دونوں یعنی تکونا کی تفسیر تصیرہ سے کی، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، حد سے بڑھنے والوں میں سے، العاصین، تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پس شیطان نے ازلہ پھسلا دیا، ہما ان کو، ان دونوں کو، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، یعنی ابلیس، شیطان سے مراد یہاں ابلیس. تو کیا کیا کہ اذهبهما، ان دونوں کو لے گیا. یہاں ازلہ کی کم معنی بیان کر رہے ہیں کہ ازلہ کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے اذهبهما، شیطان انہیں لے گیا، شیطان انہیں لے گیا، کس سے؟ جنت سے. وفی القراءۃ، اور یہ قرات میں فازالہما، نحاہما، شیطان نے انہیں برطرف کرا دیا، شیطان نے برطرف اور نکلوا دیا شیطان نے، یعنی الجنہ، جنت سے. بئی طور بأن قال لہما هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وقاسمہما، یہ 8ویں سپارے میں موجود ہے کہ اس طور پر کہ شیطان نے انہیں کہا هل ادلکم، میں تمہیں نہ بتلاؤں، تمہاری رہنمائی نہ کروں ہمیشہ رہنے والے درخت کی پر، ہمیشہ رہنے والے درخت پر تمہاری رہنمائی نہ کروں، اور میں تو اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کہ میں تو ان کا ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں. کیا ہوں؟ آدم علیہ السلام کے آگے قسم اٹھا دی شیطان نے اور کہا کہ آپ ہمیشہ رہنے والے درخت کی میں آپ کو رہنمائی کرتا ہوں کہ وہ کھا لے تو ہمیشہ رہے گا وہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں میں آپ کا خیر خواہ ہوں. تو اب آج قرآن سر پہ اٹھا کے قسمیں اٹھا رہی ہیں تو لوگ اعتبار کر لیتے ہیں، لوگوں کو ان کے ابا جان نے تو ہمارے ابا جان کے آگے بھی جھوٹ بولا تھا، اور سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا تھا، اور قسم اٹھا کر قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، تو میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں ایسے درخت کی جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور میں آپ قسم اٹھاتا ہوں میں سچا ہوں، میں تو خیر خواہ ہوں آپ کی تو بھلائی چاہ رہا ہوں. فاکلا منہا، تو انہوں نے شیطان، آدم علیہ السلام اور حوا، انہوں نے اسے کھا لیا. فاخرجہم مما کان فیہ، پھر ان دونوں کو نکالا اس میں جس عیش میں وہ تھے. من النعیم، یہ من بیانیہ ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے اشارہ کہتے ہیں من النعیم، عیش سے نکالا، جیسے جنت میں رہ رہے تھے، عیش سے نکالا، نعیم سے نکالا. اور ہم نے فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ زمین کی طرف، ای انتما بمشتملتما علیہ من ذریتکما، یعنی نکل جاؤ زمین، اتر جاؤ زمین کی طرف، یعنی تم اس کے ساتھ اسے لے کر اترو جس پر تم دونوں مشتمل ہو، یعنی تمہاری اولاد، اپنی اولاد کو لے کے اترو اپنی، کہ تم میں سے بعد، یعنی بعد ذریہ، کہ تم میں سے تمہاری کچھ ذریت کچھ کی دشمن ہوگی، لبعض دو، کچھ ذریت کچھ کی دشمن ہوگی. عدوٌ، یعنی کیا مطلب؟ من ظلم بعضہم ظلما، یعنی بات پہ ظلم کریں گے، تو ان میں سے کچھ کی دشمن ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین میں مستقر، موضع قرار، ٹھہرنے کی جگہ ہے تمہارے لیے زمین میں. وَمَتَاعٌ، اور برتنا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک. متاعٌ یعنی ما تمتعون به من نباتها، یعنی تم زمین کی پیداوار سے فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی متاعٌ جس سے تم یعنی زمین کی پیداوار سے فائدہ اٹھاؤ گے ایک وقت تک. وقت انقضاء آجالکم، تمہاری عمر کی پورے ہونے کے وقت تک، زندگی کے پورے ہونے کے وقت تک. اب یہاں جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس سے کھا لیا،
تو پھر آپ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے مالک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یہاں سے ایک ضروری مسئلہ ہے جو آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے اور دل پہ نقش فرمانا ہے، دل پہ۔ جہاں یہ آیات ہیں، یہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی کی طرف عصیان کی نسبت ہو، کس کی؟ نافرمانی کی نسبت، ٹھیک ہے، یا اور عتاب فرمایا گیا ہو، عتاب، یا انہوں نے اپنی طرف جو ہے بطور تواضع ایسے الفاظ ذکر کیے ہیں، ظلم کے کر لیے، کس کے؟ ظلم کے کر لیے، تو یہ صرف تلاوت اور روایت کی حد تک ہم بیان کر سکتے ہیں، کس کے؟ یعنی ربنا ظلمنا انفسنا تلاوت آئی ہے تو ہم تلاوت کریں گے، تلاوت کی حد تک رہیں گے، لیکن یہ نہیں کہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہم بھی وہ کہیں گے، یہ حرام ہے۔ یعنی ہم اللہ کی ریس کریں گے، نعوذ باللہ، پاک نے آدم علیہ السلام کو عصا آدم، تو عصا کا لفظ آیا تو نعوذ باللہ ہم بھی آدم علیہ السلام کو یہ کہیں گے؟ نہیں، یہ آدم علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے کہا ربنا ظلمنا، تو ہم یہ جو ہے جو آدم علیہ السلام نے کہا ہم اپنی طرف سے یہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام ایسے ہیں، تو یہ گناہ اور حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ عز و جل نے کسی محال میں جس لفظ کے ساتھ بھی انہیں خطاب فرمایا اور جس لفظ کے ساتھ بھی اللہ پاک نے کلام فرمایا ان کے ساتھ، یا انہوں نے بطور تواضع اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کچھ عرض کی ہیں، تو صرف ہم تلاوت کی حد تک وہ کر سکیں گے، یا روایت حدیث کو روایت کرنے کی، لیکن ہم وہ ریس کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک نے انہیں کہا تو ہم بھی انہیں یہ کہیں، یا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے یہ کہا تو ہم انہیں یہ کہیں، تو یقیناً ایسا شخص ظلم کرنے والا ہے اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ علماء کی ایک جماعت نے تو علماء نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، کیا ہے، اور علماء کی ایک دوسری جماعت ہے جنہوں نے اسے کفر بتلایا ہے۔ کیا بتلایا ہے؟ کفر بتلایا کہ یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیا آدم علیہ السلام کو کہنا کہ نافرمان، نعوذ باللہ گناہ گار، یا حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق کہنا کہ وہ ظالم، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے الفاظ، تو ایسا شخص کو انہوں نے کافر بتلایا اور کہا کہ اس کی زبان گدی تک کھینچ کے لے آؤ۔ کہاں تک لے آؤ؟ گدی تک کھینچ کے لے آؤ۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ انبیاء سے اگر ایسا کوئی کام ہو جائے تو اسے لغزش کہتے ہیں، اسے لغزش کہتے ہیں، اور وہ نسیان، لغزش، خطائے اجتہادی، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں کہ انہیں گناہ گار کہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا ایسا لفظ بولیں۔ آدم علیہ السلام کی ایک لغزش دیکھیں تو اس میں ہزارہا حکمتیں ہیں، ہزارہا فائدے ہیں، ہزارہا برکتیں ہیں، ہزارہا برکتیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی عقل والوں کو کیا سمجھ آئے؟ ایک آدم علیہ السلام کی لغزش ہے اور ایک بھول ہے آدم علیہ السلام کی، تو وہ دیکھو اس بھول سے یہ سب کچھ ہے، اس بھول سے یہ سب کچھ ہے۔ اب آدم علیہ السلام جنت سے نہ اترتے تو دنیا آباد ہوتی، تو دنیا آباد نہ ہوتی تو یہ کتابیں اترتی کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئیں، اور پھر یہ جہاد ہوتے، جہاد کیسے ہوتے اگر آدم علیہ السلام ہی نہ جنت سے اترتے، اور لاکھوں کروڑوں ثوابات کے اور نیکیوں کے دروازے نہ کھلتے اگر آدم علیہ السلام نہ اترتے۔ تو آدم علیہ السلام اترے تو لاکھوں کروڑوں اربوں ثوابات کے کیا ہیں؟ دروازے کھل گئے، اور ان سب کا کھولنے والا کون ہے؟ ان ساری چیزوں کا دروازہ کھولنے والے کون ہیں؟ وہ آدم علیہ السلام کی ایک لغزش ہے، وہ آدم تو ایک لغزش۔ اس لیے کسی نے کہا تھا
کہ آدم علیہ السلام نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا، آدم علیہ السلام نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا تو ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو پایا نہ ہوتا. یہ انداز ہوتے ہیں. لیکن جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ تو ایسی باتیں کر دیتے ہیں، شرم نہیں آتی. ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے آپ سمجھیے گا. زید اپنے بیٹے عمر کو زیادہ احتیاط کرنے کے لیے عتاب فرماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جھٹکتا ہے، اور ایسا نہیں کرنا، تم ایسے لفظ سے بھی تعبیر کرتا ہے. اب آگے عمر کا بھی بیٹا ہے، یعنی خالد ہے، کیا یا محمود ہے. اب باپ زید عمر کو زیادہ احتیاط کے لیے وہ عتاب فرماتا ہے اور ایسے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تم نافرمان ہو، ٹھیک ہے، تم ظالم ہو. اب اس کا بچہ خالد، تو وہ اپنے دادا جی کی ریس کر رہے ہیں. کس کی؟ اور ریس کر کے اپنے ابا جی جو اس کے عمر ہیں وہ کہے تم ظالم ہو، تم نافرمان ہو. تو بتاؤ اسے کوئی بادب کہے گا؟ اسے کہے گا کہ یہ بادب ہے، بڑے ہی اچھا ہے، کیونکہ اپنے دادا جی کی ریس کر کے ابا جی کو ظالم کہہ رہا ہے. تو آپ سمجھے اسے گستاخی کہا جائے گا. اسے تو اللہ جل وعلا کہ وہ بندے ہیں اور مالک ہے، ان سے جیسے چاہے کلام کرے، جیسے وہ مالک ہے جیسے چاہے ان سے کلام کرے، عصیان کی نسبت کرے. ٹھیک ہے، نسیان کی بھی اللہ نے کی کہ وہ بھول گئے، تو عصیان کی کرے یا کچھ اور لفظ کے ساتھ انہیں تعبیر کر کے بیان کرے. ٹھیک ہے، تو پھر امتی کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ریس کر کے نعوذ باللہ میں ان کو بھی وہ کہے. جیسے آگے بیٹے کا کام نہیں ہے کہ دادے کی ریس کر کے ابا جی کو وہ کہے، تو وہاں وہ بے ادب ہوگا، یہاں یہ بے ادب ہو جائے گا. یہ اب سمجھائیے اس چیز کی. تو اس سے بھی لوگ سمجھے کہ واقع ہی ہاں وہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی کمال عاجزی ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں کہتے ہیں ہم نے ظلم کیا، ہم ظالم ہیں. تو یہ کمال عاجزی ہے. جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمۃ الرحمٰن نے کہا کتھے میرے علی شاہ کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. اب یہ عاجزی ہے کہ اپنی آنکھوں کو گستاخ کہہ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ عاجزی ہے کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی ادنا سمجھ رہے ہیں، یعنی بہت ہی عاجز گناہگار اپنے آپ کو. دیکھو عاجزی ہے. تو اب اٹھ کے کوئی اعلیٰ حضرت کو کتا کہنا شروع کر دے یا پیر میرے رشاہ سے، تو یقیناً وہ کیا ہوگا؟ بے ادب. کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ادھر عاجزی کا اظہار کیا ہے. کس کا؟ کسی نے کہا میں ان کا سگ ہوں، تو مطلب کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو گناہگار ہوں. عاجزی کا اظہار کس کا؟ اور ہم اٹھ کے ان کے یہ کہنا شروع کر دیں جیسے آج کل کے ظالم بولتے ہیں اور پراپوگنڈا کرتے ہیں. تو وہ آپ نے کہتے ہیں ہمارے اللہ مولانا صاحب شیر ہیں، اور جب ہماری بات آئے تو پھر وہ جو ہے نا کہ وہ شیر ہی سمجھتے ہیں. اگر کہیں کہ میں فلاں کا سگ ہوں تو کہتے ہیں یہ تو کتے ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں جو تم کہتے ہو کہ ہمارے مولانا شیر ہیں، تو وہ درندے کھانے والا شیر ہے، اس کی بھی دم ہے، وہ بھی کتے کھاتا ہے، وہ بھی خنزیر کھاتا ہے، وہ ہے. تو پھر تکلیف ہوگی. ہم نے کہا اب تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ اب اپنے پہ پڑی ہے تو تکلیف ہوگی ہے. ظالم جب یہ لفظ اپنے لیے کوئی استعمال کرتا ہے تو پھر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا ایسے کہ وہ شیر ہیں، تو اس سے مراد وصف بہادری لیتے ہیں. وصف ہر شے نہیں لیتے. اسی طرح جب سگ بولا جاتا ہے تو اس سے حقیقت میں سگ نہیں لیا جاتا، بلکہ اس میں وفاداری لی جاتی ہے. کیا؟ وفاداری کا بھی لیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں. تو یہ کمال ہوتا ہے. تو لہذا بزرگ اگر ایسے الفاظ بولتے ہیں تو وہ ان کی کمال عاجزی ہوتی ہے. اور جب بڑے ان کے ساتھ ایسا کوئی کلام کریں تو پھر بڑے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹے ریس کر کے وہ بات کریں گے تو حرام ہو جائے گا، گناہگار ہوں گے. اور ایک جماعت کے مطابق علماء کی وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. تو کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے بات کی کہ جملہ نبیین کی جو لغزشیں ہیں اور جملہ نبیین سے جو بھول ہوئیں، یہ جو نبیین سے ہوئیں، یہ ہم اور آپ کیا ہیں؟ یا تو جو صدیقین ہیں، جو نبیوں سے نیچے درجہ صدیقین کا، تو جو صدیقین ہیں
ان کی جو نیکیاں ہیں، ان کی نیکیاں ہیں، ان سے بھی افضل و اعلیٰ نبیین کی لغزشیں ہیں۔ کہاں سے یہ عقیدہ لاؤگے کہ نبیین کی لغزشیں، ان کی بولیں صدیقین کی نیکیوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں؟ صدیقین کی اس لیے بھی کہتے ہیں حسنات الابراری سیئات المقربین، جو ابرار کی نیکیاں ہیں، ابرار نیکیاں ہیں، وہ مقربین کے لیے گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ مقربین کے لیے کس مقام پہ ہیں کہ ابرار کی نیکیاں سے اعلیٰ وہ مقربین، ان کے لیے ابرار کی نیکیاں کس کا درجہ رکھتی ہیں؟ تو اتنے اعلیٰ لوگ ہیں کہ یہاں نیکیوں سے بھی افضل، ابرار کی نیکیوں سے بھی افضل کن کی لغزشیں ہیں؟ انبیاء کی، کہ ابرار کی نیکیاں بھی انبیاء اور مقربین کے لیے خطا کا درجہ رکھتی ہیں۔ کس کا؟ تو اتنے اعلیٰ وہ لوگ ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ امام ابو عبداللہ محمد بن عبدری ابن حاج مدخل جلد پہلی اور جزء الاول صفحہ 237 میں فرماتے ہیں قد قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی ان من قال عن نبی من الانبیاء علیہ السلام فی غیر التلاوۃ والحدیث انه عصى او خالف فقد کفر نعوذ باللہ من ذلک۔ کہتے ہیں امام کہ ہمارے علماء کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس نے کہا انبیاء میں سے کسی نبی کے بارے میں قرآن پاک کی تلاوت اور حدیث کے علاوہ میں، تو قرآن پاک کی تلاوت اور حدیث کے علاوہ میں جس نے انبیاء میں سے کسی نبی کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی مخالفت کی، فقد کافرہ، تو تحقیق وہ کافر ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ تو دیکھو ایک علماء اور مدخل میں یہ لائے کہ علماء نے کہا جس نے کہا آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی یا کسی نبی نے نافرمانی کی یا انہوں نے اللہ کی مخالفت کی تو وہ کافر ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ تو ایسے امور میں سخت احتیاط فرض ہے، سخت۔ تو بس مختصر یہی ہے کہ جب قرآن پاک میں ہے تو تلاوت کر لو، حدیث میں ہے تو روایت کر لو، لیکن اپنی طرف سے یہ بات نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے انہیں جس لفظ سے بھی تعبیر کیا کہ وہ مالک ہے اور یہ اس کے بندے ہیں، مالک جیسے چاہے تعبیر فرما سکتا ہے، اور ان کی طرف سے جو ظلم اور دوسرے کی نسبت آئی تو ہم کہیں گے وہ خدا کے پیارے ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں، اور ان کی یہ کمال تواضع و عاجزی ہے، وہ بارگاہ الہی میں کر رہے ہیں۔ ہمارا کام نہیں ہے اس میں پڑھنا، ہمارا کام اتنا ہی ہے تلاوت کرنا اور روایت حدیث کرنا اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ادب کی دولت سب کو نصیب فرمائے۔